اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ایک نہایتی گراں قدر دعا جو توحیدی مضامین پر مشتمل ہے، اس دعا کی آپ کی خدمت میں تشریح بیان کی جا رہی تھی۔ دعا کا آغاز خواب الوافدون علی غیرک کے عنوان سے ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو بھی تیرے غیر کے دروازے پر جائے گا وہ نا امید لوٹے گا، خالی ہاتھ لوٹے گا، نامراد لوٹے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ماہ رجب المرجب کے ہر روز اس دعا کی قراءت کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمارے محدثین نے اپنی دعاؤں کی کتابوں میں اس دعا کا ذکر کیا ہے کہ جس کی قراءت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ لہٰذا ہم اس دعا کی تشریح اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اس مقام پر پہنچے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ اظہار کر رہے ہیں وَرِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ أَسَاقَ۔ یہاں درواقع امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ اظہار فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جو تیری معصیت کرتا ہے، تیری نافرمانی کرتا ہے، تیری حکم عدولی کرتا ہے، تیرا رزق اس کے لیے بھی فراوان ہے۔ پس در حقیقت دعا کے اس تیسرے حصے میں امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا خداوند متعال کے ان نافرمان افرادوں پر اللہ کی عنایات کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جو تیری تلاش میں نہیں ہیں، جنہیں تیری جستجو نہیں ہے، جو تیری طلب میں نہیں ہیں، جو تیرے لیے نہیں تڑپتے، جن کے دل تیری محبت میں نہیں دھڑکتے، اور صرف یہ کہ وہ تیرے محبت میں نہیں ہیں بلکہ برعکس وہ تیری عداوت میں، تیری دشمنی میں، تیری مخالفت میں سرگرم عمل ہیں، تیرے دستورات، تیرے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، لیکن اے میرے پروردگار، تو اس قدر کریم ہے کہ رزقک مبسوط لمن أساق، کہ تیرا رزق تیرے نافرمان لوگوں کے لیے بھی مہیا ہے اور فراوان ہے۔ وَحِلْمُكَ مُعْتَرِضٌ لِمَن نَاوَاكَ، اور تیرا حلم، تیری بردباری حتیٰ تیرے دشمنوں کو بھی اپنی آغوش میں ڈھانپ لیتی ہے، پناہ دے دیتی ہے۔ تو اس قدر کریم ہستی ہے۔ عاداتُکَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْمُسِیئِینَ، اے میرے پروردگار، تیری عادت یہ ہے کہ تو گناہگاروں کے ساتھ بھی احسان سے پیش آتا ہے۔ وَسَبِیلُکَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِینَ، اے میرے پروردگار، تیرا سبیل یہ ہے، تیرا راستہ یہ ہے کہ تو ظالموں کو بھی ابقاء کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، انہیں فرصت دیتا ہے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، اور یہ سب تیری حکمت کا لازمہ ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال گنہگاروں کو مہلت دیتا ہے، اور گنہگاروں کو مہلت دینا اللہ کی سنت ہے، اور یہ مہلت دینا بھی اللہ کا ایک رزق ہے جو اللہ نے ان ظالم لوگوں کو، ان گنہگاروں کو عطا کیا ہے۔ مجموعی طور پر جب انسان اور اللہ کے مابین رابطے سے متعلق قوانین پر انسان غور و خوض کرتا ہے
تو اس حقیقت کو کشف کر لیتا ہے، جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ یہ عالم خلقت میں الہی قوانین ہیں۔ خداوند متعال کی حدیث قدسی ہے، محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف مستدرک الوسائل جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 298 میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، من تقرب الی شبرن، جو کوئی بھی میرے قرب میں ایک بالشت، ایک وجب، من تقرب الی شبرن، یہ درمیانی حصہ شبر کہلاتا ہے، ایک بالش، ایک گٹھ، جو اللہ کی طرف ایک بالشت قدم بڑھائے گا، اللہ فرما رہا ہے تقربت الیہ ذراعا، تو وہ ایک گٹھ میری طرف آتا ہے، میں ایک ذراع اس کی طرف آگے قدم بڑھاتا ہوں۔ ذراع عزیزان محترم، انسان کا ہاتھ جب کھڑا کیا جائے تو یہاں انگلی کی نوک سے لے کر یہ کوہنی تک اس حصے کو ذراع کہا جاتا ہے۔ اگر درمیانی فاصلہ دیکھا جائے اس شبر کے درمیان اور اس ذراع کے درمیان تو ذراع کا فاصلہ زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی میری طرف ایک بالشت قدم بڑھاتا ہے تو میں ایک ذراع اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوں۔ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور جو کوئی بھی میری طرف ایک ذراع قدم بڑھاتا ہے، تقربت الیہ باع، تو میں ایک باع اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوں۔ باع عزیزان محترم، انسان جب اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کھول لیتا ہے، مکمل کھول لیتا ہے، تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی نوک کے درمیان، نوک سے لے کر جتنا فاصلہ ان دونوں ہاتھوں کے درمیان قائم ہوتا ہے، اس حصے کو باع کہتے ہیں۔ تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی میری طرف ایک ذراع قدم بڑھاتا ہے تو میں ایک باع اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوں۔ ومن آتانی مشیئن، جو میری طرف قدم بڑھا رہا ہے آہستہ آہستہ پیدل چل کے، آتیتہ ہرولتن، تو میں اس کی طرف تیز قدم کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ ایک انسان آہستہ چل رہا ہے، آہستہ چلنے کے اپوزٹ انسان کا بھاگنا ہے، ہرولہ اس کے درمیانی کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ انسان تیزی سے قدم اٹھاتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ کوئی میری طرف اگر آرام سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو میں اس کی طرف ہرولہ کرتا ہوں، یعنی میں زیادہ اس کی طرف سرعت رکھتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ جو خداوند متعال نے ان ظاہری جسمانی اعضاء کے ذریعے سے اور انسان کی اس حرکت جسم کے ذریعے سے انسان کے تقریب ذہن کے لیے اس مثال کو قائم کیا ہے کہ اللہ کا احسان بندے کی طرف، اپنے عبد کی طرف، اپنی مخلوق کی طرف اس بندے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کی محبت اپنی مخلوق سے اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ سبقت رکھتا ہے اس بندے کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اپنی طرف ہدایت دینے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے۔ اللہ کو کس قدر جو ہے وہ اس سے محبت ہے۔ خداوند متعال سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اسی نقطے کو ایک دوسرے انداز میں، ایک دوسرے قانون کے تحت، جو قانون الہی ہے، اس کے تحت اسے بیان کر رہا ہے۔ یہاں تو ہمیں پہلے جسمانی مثال دی ہے نا حدیث قدسی میں کہ جو میری طرف ایک گٹھ آئے گا میں ایک ذراع آؤں گا، جو ایک ذراع آئے گا میں ایک باع آؤں گا، جو پیدل آئے گا میں ہرولہ کر کے آؤں گا۔ یہ ایک مثال خداوند متعال نے دی ہے۔ اب انسانی اعمال اور خداوند متعال کے اس ہرولہ کی کیفیت کو، اس ذراع اور اس باع کی کیفیت کو اس آیت میں خداوند متعال اس انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 160 ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی کے ساتھ آئے گا
تو اللہ اس ایک نیکی کو 10 میں تبدیل کر دے گا، یعنی فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اللہ اس کے لیے اسی ایک نیکی کے مثل 10 نیکیوں کا اجر اس کے نامہ اعمال میں مکتوب کر دے گا۔ من تقرب الیہ شبرن تقربت الیہ ذراعا، جو ایک گٹھ میری طرف آئے گا میں ایک ذرا اس کی طرف جو ہے وہ آگے قدم بڑھاؤں گا۔ اس کی نظیر خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس انداز میں پیش کی ہے، من جاء بالحسنۃ، جو اللہ کی طرف ایک نیکی کے ساتھ آئے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو خدا اس ایک نیکی کو نہیں دیکھے گا، خدا اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کو دیکھے گا، یعنی خدا اس کو ایک نہیں سمجھ رہا، خدا اس کے لیے 10 کو مکتوب فرما رہا ہے۔ لیکن برعکس خداوند متعال کی یہ سنت نہیں ہے۔ من جاء بالسیئۃ، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک گناہ کو لے کر آئے گا، فلا یجزی الا مثلہا، تو یہاں خداوند متعال نے 10 اس کے برابر نہیں مکتوب فرمائی ہیں، بلکہ اس کو اسی ایک سیئہ کا، ایک ہی گناہ کا خداوند متعال نے اس کو جزا دینی ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی سیئہ کو مکتوب فرمانا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، خداوند متعال کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی پر ظلم کیا ہے۔ لہٰذا یہ خداوند متعال کے اس عالم مادہ سے عالم تکوین تک سفر کرنے کے قوانین ہیں، اور ان قوانین تکوینیہ میں، ان روابط تکوینیہ میں، ان تعلقات تکوینیہ میں کسی قسم کی تبدیلی خداوند متعال کی جانب سے نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رسول خدا سے ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں جس کے ذیل میں افسوس بیان کیا گیا ہے کہ ایسے افراد پر افسوس ہے کہ جن کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اکائی کون سی ہے؟ اکائی وہی ہے کہ جو انسان ایک برائی کرتا ہے تو ایک ہی اس کو صلہ ملتا ہے، اور دہائیاں کون سی ہیں کہ ایک نیکی کرتا ہے تو 10 اس کے امثال مل جاتے ہیں، 10 اس کے برابر ملتی ہیں۔ تو انسان ایک ایک گناہ کر کر کے تو اس 10 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، یعنی اللہ نے جو ایک نیکی کے صلے میں 10 نیکیاں انسان کو عطا کی ہیں، تو ایک طرف سے انسان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ہیں کہ در حقیقت وہ ایک نیکی ہے، اور مد مقابل ترازو کے دوسرے طرف انسان نے 10 برائیاں یا 11 برائیاں یا 12 برائیاں جو ہیں وہ جمع کر رکھی ہیں، تو پس انسان کی اکائیاں انسان کی دہائیوں پر کیا ہے؟ غالب آ جائیں، تو ایسے افراد پر افسوس ہے۔ پس ہمارے اور اللہ کے تعلقات جو ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو اللہ نے اس کے لیے قوانین بیان فرما دیے ہیں، تدوین فرما دیے ہیں، تبیین فرما دیے ہیں، لیکن ہمارے اور اللہ کے مابین تعلقات تو ایسے ہیں، لیکن اگر ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتے ہیں تو ہماری یہ عادت نہیں ہے، یعنی ہم انسانوں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو ہم اس کی نیکی کا جبران کرتے ہیں، تدارک کرتے ہیں، اور مد مقابل بھی ہم اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اچھائی برتتے ہیں۔ لہٰذا یہ قانون بشریت ہے کہ انسان اس طرح سے روش اپناتا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیتا ہے۔ اللہ بھی نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیتا ہے، لیکن اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں مکتوب فرماتا ہے، اور ایک برائی کے بدلے میں 10 برائیاں مکتوب نہیں فرماتا بلکہ ایک مکتوب کرتا ہے۔ تو انسان بھی ایسے ہی ہے، معاشرے میں جب کسی کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتا ہے تو انسان بھی نیکی کے بدلے میں نیکی کرنا چاہتا ہے، اور یہ عادت انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو ایک ایسے انداز میں خلق کیا ہے کہ اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں کچھ اخلاقی خصوصیات کو خداوند متعال نے داخل کر دیا ہے، شامل کر دیا ہے۔ اب اس انسان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے،
انسان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ انسان بیدار ہو جائے تو خداوند متعال اس انسان کو بیدار کرنے کے لیے اس کے وجود میں یہی جو اخلاقی خصلت پوشیدہ ہے اسے جگانے کے لیے خداوند متعال سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور چیز ہو سکتی ہے؟ تو پس انسان کی اس خصلت کو خداوند متعال بیدار فرما رہا ہے کہ نیکی کا صلہ نیکی کی صورت میں ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے مابین جو تعلقات بندوں کے درمیان رائج ہوتے ہیں تو بشری قوانین کا لازمہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو انسان بھی اس احسان کا صلہ احسان کی صورت میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، جسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، جسے جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ انسان جب اپنے گریبان میں جان کر دیکھتا ہے تو اس خصلت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ خصوصیت ہے۔ یہ درواقع اس الہی خصلت کا نتیجہ ہے کہ خداوند متعال بھی نیکی کرنے والے کے برابر میں نیکی ہی کرتا ہے اور اسے 10 آگے سے مد مقابل عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے دشمنی کرے، ہم سے عداوت کرے، تو یہاں ہمارا قاعدہ اور قانون جو ہے وہ الہی قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ خداوند متعال اس دشمنی کرنے والے پر، اس حکم عدولی اور نافرمانی کرنے والے پر بھی اپنی نعمتوں کے دروازوں کو بند نہیں فرماتا۔ خداوند متعال نے اس کے لیے اپنے دروازوں کو عام کھلا رکھا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، تو ہم مد مقابل اس کے ساتھ مقابلہ بالمثل کرتے ہیں۔ ہم بھی دشمنی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس کے ظلم کا بدلہ ظلم سے جواب کی صورت میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں بھی کرتے نا، تو حد اقل کم از کم ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم اس کے جو اس ظلم کے جواب نہیں دے رہے تو اس کی مدد بھی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اگر اس ہمارے دشمن کو زندگی میں کہیں مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اس کی مدد بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ اور یہ ہماری روش الہی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ الہی سنت کیا ہے؟ الہی سنت یہ ہے کہ اللہ اپنے دسترخوان پر اپنے دشمنوں کو، اپنے جو مخالفین ہیں، اپنے نافرمان ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنے دسترخوان پر اسی طرح احسانات سے نوازتا ہے۔ ہم اپنے دسترخوان پر اپنے دشمنوں کو تو نہیں بٹھاتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں سے مقابلہ بالمثل بھی اگر نہ کریں تو کم از کم ان کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اور ہمارا یہ رویہ الہی قوانین کے مطابق بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال کے دسترخوان پر مؤمنین بھی موجود ہیں، کفار بھی موجود ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے عناد رکھتے ہیں، اللہ سے معصیت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گناہ کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، وہ بھی اس دسترخوان پر موجود ہیں۔ اللہ مؤمنین پر بھی لطف و احسان کر رہا ہے، کفار پر بھی لطف و احسان کر رہا ہے، اپنے دشمنوں پر بھی لطف و احسان کر رہا ہے، اور اپنے ان مخالفین پر بھی لطف و احسان کر رہا ہے جو اللہ سے دشمنی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کا لطف، اللہ کا احسان سب کو شامل حال ہے، سب لوگوں تک پہنچ رہا ہے، چاہے وہ گنہگار ہیں، چاہے وہ نافرمان ہیں، چاہے وہ مطیع ہیں، چاہے وہ مؤمن ہیں، چاہے وہ کافر ہیں۔ اللہ سب کو عطا کر رہا ہے، سب پر اپنی عنایات کی بارشوں کو نازل فرما رہا ہے، سب پر اپنا تفضل دن رات جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے۔ ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اللہ برائی کی جزا کو برائی کی صورت میں نہیں دیتا، بلکہ اپنی تمام تر نعمات کو اللہ اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی سنت۔
مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہار الانوار کی جلد نمبر 93 ہے، صفحہ نمبر 118 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نورانی حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ وہاں خداوند متعال گویا کہ یوں فرما رہا ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ، کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ کے عیال ہیں، اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہ کے عیال اور اولاد سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ کے عیال و اولاد سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کے دسترخوان پر موجود ہیں اور اللہ کے انعامات و اکرامات و فیوزات سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جیسے ہماری اولاد ہے تو ہم اس کی کفالت کرتے ہیں، ہم اس کے نان نفقے کے ذمہ دار ہیں، اس کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں، اس کے کھانے کے، اس کی پوشاک کے، اس کے تربیت کے، اس کے زندگی کے تمام معاملات کے کفیل کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ ہماری اولاد ہے۔ تو اللہ بھی اسی طرح سے اپنی تمام مخلوقات کو اپنی اولاد سمجھتا ہے۔ الخلق کلہم عیال اللہ، سب کے سب اللہ کے عیال ہیں۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی سب کی خوراک، پوشاک، لباس، زندگی، بیماری، شفا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پس جب اللہ کی عیال ہے تو میرا اگر بیٹا ہے، کوئی میرے بیٹے کے ساتھ احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، حسن سلوک برتتا ہے، تو میں اس شخص سے محبت کروں گا، میں اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ اچھی نگاہ سے اور اچھی دید سے اس شخص کو نگاہ کروں گا۔ تو یہاں رسول خدا فرماتے ہیں فَأَحَبَّهُمْ إِلَى اللَّهِ، پس اللہ کی اس عیال سے محبت کرو اللہ کی خاطر۔ پس اگر تم اللہ کی عیال سے اللہ کی خاطر محبت کرو گے فَأَنْفَعُهُمْ، پس ان کو نفع پہنچاؤ لِعَيَالِهِ، کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کے عیال ہیں، چونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، چونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، چونکہ یہ اللہ کے دسترخوان پر موجود ہیں۔ اس نفع کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی خلق کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے۔ یعنی اگر انسان اللہ کی مخلوق کے کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے تو اس چیز کا نام ہے دین۔ آیت اللہ مرحوم شیخ فاضل الانکرانی بیان کیا کرتے تھے کہ انسان واجبات کو انجام دے، کوئی مستحب انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف واجبات کو انجام دے، اور مستحبات کی جگہ پر، باقی تمام نیکیوں کی جگہ پر انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرے، اللہ کے بندوں کے کاموں کی جو مشکلات ہیں، جو گرے ہیں ان کے کاموں میں آ چکی ہیں، ان کو آسان کرے، ان کے لیے آسانی فراہم کرے۔ انسان اگر اپنے اس وظیفے کو انجام دے گا تو یہ درواقع اس نے اللہ کے نزدیک اپنی محبوبیت کا راستہ کھول لیا ہے۔ لہٰذا انسان کا یہ ذمہ ہے کہ وہ مخلوق الہی کی اگر خدمت کرے تو یہ تمام دین ہے۔ مرحوم فاضل فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اگر خدا تم سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے مستحبات کو انجام کیوں نہیں دیا، تو جا کر کہنا کہ فاضل لنکرانی نے کہا تھا یہی دین ہے۔ کیا دین ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ کیوں؟ چونکہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کی عیال ہے، یعنی اللہ کے دسترخوان پر بیٹھی ہیں۔ پس اگر ہم فقراء کی مالی امداد کر سکتے ہیں تو مالی امداد کریں، ہم ان کی دستگیری کر سکتے ہیں، ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو ہم ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ کریں۔ ہم کسی ایسی پوسٹ پر موجود ہیں، کسی ایسے منصب پر موجود ہیں کہ ہمارے ارباب الرجوع، جو افراد ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں، وہ ان کی زندگی میں کام ہیں، مختلف کام ہیں جنہیں ہم انجام دے سکتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، تو یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ لیکن ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنائیں، کیا طرز سلوک اور کیا طرز عمل اپنائیں؟ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دسترخوان پر بیٹھا ہے۔ میں اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا طرز عمل اپناؤں؟ میں اس مسئلے میں آ کر گرفتار ہو جاتا ہوں اور پھنس جاتا ہوں، اور یہ مسئلہ میرے لیے سوال بن جاتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے دشمنوں کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلا رہا ہے، ان کو زندگی دے رہا ہے، ان کو سانس دے رہا ہے، ان کو شفا دے رہا ہے، ان کی زندگی میں ناز و نعمت فراہم کیے ہوئے ہے۔ اللہ نے کسی قسم کی کمی کسری اپنے دشمنوں کی زندگی میں نہیں رکھی ہے، جبکہ وہ اللہ کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں اور اللہ کے اولیاء کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کے دسترخوان پر بھی بیٹھے ہیں۔ تو اللہ اپنے ان دشمنوں کو بھی اپنی عیال کا درجہ دیے ہوئے ہے۔ الخلق کلہم عیال اللہ، سب کے سب اللہ کے عیال ہیں، لہٰذا اللہ انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ بھی اللہ کے نزدیک ایک مومن کی طرح محبوب ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ بات قابل تصور نہیں ہے، قابل فہم نہیں ہے، ہم اللہ کے دشمنوں کو کیسے فائدہ پہنچائیں؟ ہم ان کو تحمل نہیں کر سکتے، ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ان کا وجود قابل تحمل نہیں ہے، ہم کیسے انہیں اپنے دسترخوان پر بٹھائیں، انہیں اطعام و اکرام کریں؟ پس عزیزان محترم، یہاں میرا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ میرا پہلے درجے پر یہاں وظیفہ یہ بنتا ہے کہ میں اللہ کے ان دشمنوں کی بابت جو ہے وہ دل سوزی کروں۔ میرا دل سوزی کرنا کیسے ہے؟ میرا دل سوزی کرنا یہ ہے کہ میں ان کی ہدایت کے لیے، انہیں اللہ کی دشمنی سے منصرف کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں انہیں لوٹانے کے لیے من جد و جہد کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، میں انہیں امر بالمعروف کرتا ہوں، میں انہیں نہی عن المنکر کرتا ہوں۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ایسے موجود نہیں تھا؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی موجود تھا۔ آپ دیکھ لیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ابو سفیان کے ساتھ کیسا تھا، ابو جہل کے ساتھ کیسا تھا، ام جمیل کے ساتھ کیسا تھا، اور وہ افراد جو رسول خدا کو اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، رسول خدا کا مد مقابل طرز عمل کیسا ہوتا تھا۔ اور پھر آپ اس طرف سے مشاہدہ کریں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کا طرز عمل اپنے شقی ترین دشمن کے ساتھ کیسا تھا۔ مرحوم مجلسی بہار الانوار کی جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 28 پر اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت کے وقت کا واقعہ ہے کہ امیر المؤمنین مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور 19 رمضان المبارک کی یہ صبح ہے۔ امیر المؤمنین ابن ملجم کو مسجد کے ایک کونے میں جو ہے وہ منہ کے بل الٹا لیٹا ہوا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اسے بیدار کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل سونے کا یہ انداز شیطان کا اور جہنمیوں کا انداز ہے، اللہ کو یہ انداز ہرگز پسند نہیں ہے، لہٰذا اٹھو اور دائیں پہلو کی جانب کروٹ لے کر تم سو سکتے ہو، لیکن اس انداز میں مت سو، یہ انداز درست نہیں ہے۔ پس امیر المؤمنین اس شقی ترین انسان کو بیدار کر کے اس کو ہدایت دے رہے ہیں، اس کو نصیحت دے رہے ہیں۔ اب سوال، کیا امیر المؤمنین کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے؟ معلوم تھا۔ آپ دیکھیں 19 رمضان المبارک کی صبح جب امیر المؤمنین اپنے گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو امیر المؤمنین کے راستے میں ان کی پالتو بطخیں راستہ روک لیتی ہیں۔ وہ امیر المؤمنین کو مسجد کی طرف نہیں جانے دے رہی، کیوں؟ چونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ آج ایک ایسا لمحہ ہے کہ جس لمحے میں اللہ کی یہ حجت ضربت کا شکار ہوگی۔ وہ امیر المؤمنین کا راستہ روکتی ہیں، امیر المؤمنین کو مسجد میں جانے سے منع فرما رہی ہیں۔ تو کیا ان کے امام کو علم نہیں ہوگا؟ علم تھا۔ لہذا مرحوم مجلسی بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین اس شقی ترین انسان کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں کہ کیا اگر تم چاہتے ہو تو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس وقت تم نے کس چیز کو اپنے لباس میں چھپا رکھا ہے؟
یعنی اسے کنایتاً بیان کر رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم کس غرض سے اور کس مقصد سے اس وقت اس مسجد میں موجود ہو، اور تمہارے لباس کے نیچے وہ تلوار موجود ہے جسے تم نے زہر سے آلودہ کر رکھا ہے تاکہ امیر المؤمنین کو اس زہر آلود تلوار سے ضربت لگاؤ، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ لیکن امیر المؤمنین اسے نصیحت کر رہے ہیں، اسے ہدایت کر رہے ہیں کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا انداز خواب ہے، پہلو کے بل، دائیں پہلو کے بل لیٹو، یہ علماء کا اور صلحاء کے سونے کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا انداز کہ وہ آغاز نہضت سے عاشور کے دن تک آخری لمحے تک امیر المؤمنین کے یہ فرزند اور یہ لخت جگر امیر المؤمنین کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے، ان اشقیاء کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں، ان کے لیے دل سوزی کر رہے ہیں، انہیں نصیحت کر رہے ہیں، انہیں وعظ کر رہے ہیں۔ حضرت سید الشہداء چاہتے ہیں کہ شاید آخری لمحے میں یہ اس وعظ و نصیحت کے نتیجے میں یہ لوگ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، سرکشی سے پلٹ آئیں، اللہ کی راہ کی طرف واپس لوٹ آئیں، اور اگر مجھ سے یعنی میری تائید اور میری نصرت میں نہیں آتے تو کم از کم مجھ سے جنگ سے منصرف ہو جائیں، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرے، حد عقل یہ اگر میری تائید اور میری نصرت نہیں کر سکتے تو اس قدر دور چلے جائیں کہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ یعنی حضرت سید الشہداء اپنی زندگی کے ان آخری لمحات میں بھی ان اشقیاء کی ہدایت کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان ہستیوں میں اللہ کی یہ سنت جاری ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ جس طرح اللہ اپنے دسترخوان پر تمام بندوں کو انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے، ان کو اپنی نعمات سے نوازتا ہے، عین اسی طرح سے امام وقت چاہے امیر المؤمنین ہوں، چاہے رسول خدا ہوں، چاہے حضرت سید الشہداء ہوں، وہ اللہ کی مخلوق پر جو کہ ان کے دشمن ہیں، جو کہ ان کے قاتل ہیں، جو ان کے مد مقابل سفرائی کیے ہوئے کھڑے ہیں لشکر کی صورت میں تاکہ امام وقت کو قتل کر سکیں، تو ان کی عادات کیا ہیں؟ عاداتکم الاحسان، ان کی عادت احسان کرنا ہے۔ سجیتکم الکرم، ان کی طینت میں، ان کی فطرت میں اظہار کرم ہے، اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ فطرت الہیہ ہے۔ الخلق کلہم عیال اللہ، چونکہ مخلوق تمام کی تمام اللہ کی عیال ہے، یعنی اللہ کے دسترخوان پر بیٹھی ہے۔ امام وقت بھی اس عیال اللہ کی اسی طرح سے اس پر کرم نوازی کر رہا ہے، اس پر احسان فرما رہا ہے جیسے اللہ کی عادت ہے، جیسے اللہ کا رویہ ہے۔ لہٰذا امام آخری لمحات تک بھی ان اعداء اللہ کی ہدایت کا سامان فراہم کریں کہ شاید یہ لوٹ آئیں، شاید یہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ پس انسان اللہ کے دشمنوں پر نظر کرم کرے، ان کی مہمان نوازی کرے، ان کے اوپر شفقت کرے، اس کا انداز کیا ہے؟ اس کا انداز یہی ہے کہ انسان ان کو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ ایک یہ انداز ہے۔ دوسرا انداز کیا ہے؟ وہ افراد جو گنہگار ہیں، جنہیں ہم نصیحت کرتے ہیں، جنہیں ہم وعظ کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس ہدایت کو لبیک نہیں کہتے، وہ راہ راست پر نہیں آتے، تو اب میں کیا چاہتا ہوں؟ اب میں کیسے ان کے اوپر احسان کروں؟ اب میں ان کے اوپر احسان یہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی موت کی دعا کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں موت عطا کر۔ کیوں؟ چونکہ اگر یہ جلدی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں کمتر گناہ کریں گے،
کمتر اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ جس قدر زیادہ انہیں مہلت دی جائے گی، زیادہ انہیں وقت دیا جائے گا، تو انہیں زیادہ مہلت دینا، انہیں زیادہ وقت دینا در حقیقت انہیں زیادہ گناہوں کے بوجھ تلے دبانے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا میں ان کے حق میں موت کی دعا کر کے ان پہ احسان کر رہا ہوں، ان پہ لطف کا اظہار کر رہا ہوں، اور یہ بھی الخلق کلہم عیال اللہ کا میں مصداق بن رہا ہوں کہ پہلے میں نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا اور انہوں نے ہدایت کو نہیں لیا، اب میں ان کی موت کی دعا کر رہا ہوں تاکہ وہ اس رحمت واسعہ میں شامل ہو جائیں اور جلدی اس دنیا سے چلے جائیں، تاکہ ان کے نام اعمال میں اور کبائر الہیہ جو ہیں وہ ثبت نہ ہوں۔ تو یہ بھی ایک احسان ہے۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق خداوند متعال کی بارگاہ میں اللہ کی اسی سنت حسنہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں، وَرِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ، اے میرے پروردگار تیرا رزق تو نافرمان لوگوں کے لیے بھی مبسوط ہے، تو نے اپنا دسترخوان بچھا رکھا ہے، اور یہ نظام آفرینش کا ایک قانون ہے کہ تو اپنی بارگاہ میں اپنے نافرمانوں کو، اپنے گنہگاروں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، انہیں بھی تو مہلت دیتا ہے۔ پس اے میرے پروردگار صرف رزق نہیں دیتا، وَحِلْمُكَ مُعْتَرِضٌ لِمَن نَاوَاكَ، اے میرے پروردگار تیرا حلم، تیری بردباری بھی تیرے دشمنوں کو شامل ہوتی ہے۔ تو ان کی خطاؤں پر، ان کی معصیت پر فوراً عقاب نہیں کرتا، فوراً تو رد عمل کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ تو انہیں مہلت دیتا ہے۔ یعنی نیک اعمال جب انسان انجام دیتا ہے تو فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو خداوند متعال اس نیک عمل کی جزا کو فوراً مکتوب کر دیتا ہے، اور ایک مکتوب نہیں کرتا، 10 عدد اس کے مد مقابل مکتوب کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک سیئہ انجام دیتا ہے تو خداوند متعال اس کے آثار کو فوراً انسان کے لیے مکتوب نہیں کرتا، فوراً انسان کے سامنے نہیں لے آتا۔ اگر ہم دوسرے الفاظ میں یوں بیان کرنا چاہیں تو ہمارا طرز تفکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں شیاطین کا غلبہ ہے، اس دنیا میں شیطانی طاقتیں رحمانی طاقتوں کے اوپر گویا کہ غالب ہیں۔ یہ ہمارا نوع معمول میں طرز تفکر ہے۔ ہم یہ تفکر رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں شیاطین کا بول بالا ہے اور وہ ہمیں اللہ کی طرف قدم بڑھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں چاہتا ہوں عبادت کروں لیکن شیطان میرے اوپر غالب ہو جاتا ہے، میں چاہتا ہوں ذکر کروں لیکن شیطان میرے اوپر غالب ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمان برداری کروں لیکن شیطان میرے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ یعنی میں ایسے توہمات کے ذریعے سے خود کو الجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جبکہ اللہ کے ملائکہ اور اللہ کی رحمانی طاقتوں کی قوت ان شیاطین سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر انسان عالم ملکوت کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو عالم ملکوت کی طرف سفر کرنا آسان ہے۔ اس دنیا میں ملکوتی بننا آسان ہے، شیطانی بننا آسان نہیں ہے۔ ملکوتی بننا آسان ہے، یعنی انسان ایک چھوٹا سا عمل انجام دے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اللہ اس ایک عمل کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے۔ اگر انسان ایک سیئہ انجام دیتا ہے تو وہ ایک ہی گناہ اس کے نام اعمال میں مکتوب ہوتا ہے، پس نیک عمل کی جزا کو اللہ 10 گنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا قانون متفاوت ہے کہ اگر انسان اس عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو ملکوت کی طرف سفر کرنا آسان ہے۔ معنوی کشش اور معنوی جاذبہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ انسان معمولی سا عمل بھی انجام دے
تو اوپر کی طرف چلا جائے گا، لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے تو صرف ایک گناہ مکتوب ہوگا، یعنی میں ایک نیکی کرتا ہوں 10 درجے میرے بڑھ جاتے ہیں، ایک گناہ کروں گا تو ایک درجہ بیچ میں سے مائنس ہوگا، 9 تو پھر بھی اپنی جگہ پر باقی رہیں گے۔ تو یہاں ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ عالم ملک میں جو ہے وہ اگر ایک انسان جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرے تو بہت ہی محنت سے، بہت ہی مشقت سے وہ پہاڑ کی طرف چلے گا، یعنی اوپر کی طرف جانا دشوار ہے، انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے پہاڑ کے اوپر چڑھنا۔ لیکن اگر پہاڑ سے انسان نیچے آنا چاہے تو نہایت ہی آسان ہے۔ آپ اپنے گھروں میں، ہر انسان کے گھر میں سیڑھیاں ہوتی ہیں، انسان کوشش کر کے دیکھے، سیڑھیوں سے چڑھنا مشکل ہے، سیڑھیوں سے اترنا اس کے لیے آسان ہے۔ انسان جب سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے تو جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے سانس پھول جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اوپر سے نیچے کی طرف سیڑھیاں اتر رہے ہیں تب ان کا سانس اس طرح سے نہیں پھولے گا جس طرح سے چڑھتے وقت انسان کا سانس پھول جاتا ہے۔ یہ انسان کا اس عالم ملک کے لوازمات میں صعود و نزول کا انداز ہے، لیکن عالم ملکوت کی طرف اگر انسان بڑھنا چاہتا ہے تو یہ عالم ملک میں کشش ثقل انسان کو نیچے کی طرف جب کھینچتی ہے تو انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، چونکہ زمین کی طرف آنا انسان کے لیے آسان ہے، اور زمین کو ترک کر کے انسان کا زمین سے اوپر صعود کرنا یعنی کشش ثقل کے برخلاف اوپر کی طرف حرکت کرنا یہ انسان کے اس مادی بدن کے لیے دشوار ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی روح کو اس ملکوت کی طرف لے جانا چاہے تو ایک چھوٹا سا عمل انجام دیتا ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، انسان 10 درجے اوپر جو ہے وہ صعود کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے تو وہ ایک گناہ ہی انسان کو اسی نقطے پر جو ہے وہ متوقف کر دیتا ہے۔ پس رحمانی قوتیں انسان کو اس عالم ملکوت کی طرف کھینچ رہی ہیں، اور عالم ملکوت کی طرف جانا آسان ہے، جبکہ اس دنیا میں شیطان اگر انسان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو انسان ایک گناہ انجام دیتا ہے، ایک ہی گناہ اس کے لیے ثبت و ضبط ہوتا ہے، اور یہی تعلیمات دین ہیں۔ ہم ان تعلیمات دین کے برخلاف ایک تصورات جو ہے وہ ہم نے اپنے ذہن میں ایجاد کر رکھے ہیں، اختراع کر رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ عالم ملکوت کی طرف صعود کرنا دشوار ہے، ہمارے اطراف میں شیاطین کا ہجوم ہے، وہ ہمیں ملکوت کی طرف بڑھنے نہیں دیتے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم خود غافل ہیں، ہم خود کوتاہی کرتے ہیں، ہم خود گناہ انجام دیتے ہیں، اور ہماری اکائیاں ہماری دہائیوں پر غالب آ جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ان شیطانوں پر اور ان جو شیطانی قوتیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تمام ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ انہی کی بدولت جو ہے وہ ہم ملکوت کی طرف سفر کرنے سے عاجز ہیں، جبکہ اللہ کا راستہ اس ملکوت کی طرف کھلا ہے۔ حلم الہی اور اللہ کی بردباری ہم سب کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، ہم سب کو ملکوت کی طرف کشش کے ذریعے سے اللہ کھینچ رہا ہے، اور ہم سب کو مہلت دی ہوئی ہے، چاہے انسان مومن ہے، چاہے انسان کافر ہے، چاہے انسان مشرک ہے، اللہ اسے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ عاداتک الاحسان الی المسیئین، اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ احسان کرتا ہے، ان گناہگاروں پر بھی احسان کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے، ان کے اوپر بھی اپنے لطف و کرم و احسان کی بارش کرتا ہے اور فراوان احسانات عطا کرتا ہے۔ وَسَبِيلُكَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کا راستہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا نافرمان ہے، جو بھی اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے، اللہ کے فرامین کی سرپیچی کرتا ہے، اللہ اسے زندگی عطا کرتا ہے،
اسے مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ انجام دے، بلکہ مہلت دینے کا فلسفہ یہ ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ بازگشت کر لے، شاید یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ پس ان افراد پر جن پر ظلم ہوا ہے، ان پر اس مظلومیت کا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وہ جو مظلوم واقعہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا کرے گا، عالم ملکوت میں انہیں اعلیٰ مقامات عطا کرے گا، چونکہ یہ زندگی صرف مادی زندگی نہیں ہے، انسان اس دنیا میں آیا ہے ملکوت کی طرف سفر کرنے کے لیے۔ پس انسان اگر مظلوم واقعہ ہوا ہے تو اس عالم ملکوت میں اسے اس کا اجر ملے گا۔ یہ ظالم جسے اللہ نے مہلت دی ہے اور ہم اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے مہلت کیوں دی ہے، تو اللہ نے اسے بھی اپنے دسترخوان پر بٹھا رکھا ہے تاکہ شاید یہ لوٹ آئے، شاید یہ لوٹ آئے، شاید یہ اللہ کی بارگاہ میں عفو و درگزر کا مطالبہ کرے، اپنی فرعونیت سے، اپنی طاغوتیت سے یہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر پناہ لے، تو اللہ اسے بھی اپنی بارگاہ میں پناہ دے گا۔ لہٰذا یہ عادت اپنانا ہم لوگوں کے لیے نہایت ہی دشوار ہے، لیکن ہم اس عادت کو اپنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ امر بالمعروف کے ذریعے سے، نہی عن المنکر کے ذریعے سے، اور پھر ان کی موت کی دعا کی صورت میں کہ اگر یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہے تو لاعقل اسی گناہ پر متوقف ہو جائیں، مزید اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ تو یہ نہایت ہی عظیم معارف ہیں جن کی طرف امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے ہماری توجہ کو مبذول کروایا ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔